السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہمارا ٹاپک ہے پالیٹکس ان کاسٹ اینڈ پالیٹکس. تو ہم نے ڈسکس کیا کہ کاسٹ کا رول کیا ہے پالیٹکس میں، وہ ہم نے آلریڈی ڈسکس کیا. ناؤ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے پالیٹکس ان کاسٹ، یعنی جو پالیٹکس ہیں وہ کیسے انفلوئنس کر سکتی ہیں یا کرتی ہیں، کیسے اثر انداز کرتی ہیں کاسٹ کو. جیسے ہم نے دیکھا کاسٹ کیسے اثر انداز کرتی ہے پالیٹکس کو. اب اس کا الٹا ہے، یعنی پالیٹکس کیسے انفلوئنس کرتی ہے کاسٹ کو. پالیٹکس ٹو انفلوئنس دا کاسٹ سسٹم اینڈ کاسٹ آئیڈینٹیٹیز، یعنی پالیٹکس جو ہے، سیاست جو ہے، یہ اثر انداز کرتی ہے کاسٹ کو بھی، کاسٹ سسٹم کو، ذات پات کے سسٹم کو، اور کاسٹ آئیڈینٹیٹیز یعنی کہ جو پہچان ہے کاسٹ کی اس کو بھی انفلوئنس کرتا ہے پالیٹکس بائی برنگنگ دیم انٹو دا پولیٹیکل ایرینا. کیسے کہ یہ کاسٹ کو پالیٹکس میں لاتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ سو اٹ از ناٹ پالیٹکس دیٹ گیٹس کاسٹ ریڈن. یہ پالیٹکس جو ہے، یہ نہیں ہے کہ پالیٹکس جو ہے کاسٹ ریڈن ہو جاتی ہے. اٹ از کاسٹ دیٹ گیٹس پولیٹیسائزڈ. یہ کاسٹ ہے جو پولیٹیسائز ہوتی ہے، جس کو پالیٹکس انفلوئنس کرتا ہے. سو دیر آر سیورل فارمز بائی وچ کاسٹ گیٹس پولیٹیسائز. اب بہت سارے طریقے ہیں کہ جو کاسٹ ہیں یہ کیسے پولیٹیسائز ہوتی ہے، اس کو کیسے اثر انداز کرتا ہے سیاست. تو سب سے پہلے جو ہم دیکھیں گے، ایچ کاسٹ گروپ ٹرائز ٹو بیکم بگر بائی انکارپوریٹنگ ود ان اٹ نیبرنگ کاسٹ اینڈ سب کاسٹس which were earlier excluded from it to show their might or strength. یعنی کہ پہلا جو طریقہ ہے، پہلا جو فارم ہے کہ ہاؤ کاسٹ گیٹس پولیٹیسائزڈ، ہاؤ پولیٹکس انفلوئنس دا کاسٹ، کہ ہر ایک کاسٹ گروپ جو ہیں وہ چاہتا ہے کہ میں بگر کاسٹ گروپ بنوں. کیسے کہ وہ انکارپوریٹ کرتا ہے جو نیبرنگ کاسٹ ہے یا سب کاسٹ ہے، ان کو اپنے ساتھ ملاتا ہے. جو پہلے ایکسکلوڈ ہوئے تھے، یعنی کہ پہلے جو ایک کاسٹ دوسرے کاسٹ کو ایکسکلوڈ کرتا تھا، ان کے ساتھ بالکل نہیں ملتا تھا. لیکن جب سیاست کی بات آتی ہے تو ایک کاسٹ گروپ جو ہے دوسرے کاسٹ گروپس کو اپنے ساتھ ملاتا ہے، چاہے نیبرنگ کاسٹ میں سب کاسٹ یا کاسٹ ہو، تو تاکہ ایک بگر یونٹ بن جائے اور اپنا مائٹ اور اسٹرنگتھ وہ دکھا سکے. تو اس کا مطلب ہے وہ سیاست کے لیے ایسا کرتے ہیں. نارمل حالات میں وہ تو ان کو ایکسکلوڈ کرتے تھے، ان کے ساتھ بالکل سوشل بائیکاٹ تھا. لیکن جب سیاست کی بات آتی ہے تو ایک کاسٹ گروپ جو اس کے نیبرنگ کاسٹ گروپ ہوتے ہیں یا سب کاسٹ، ان کو اپنے ساتھ ملا کے ایک بڑا گروپ بناتے ہیں تاکہ وہ اپنی اسٹرنگتھ دکھا کے اپنی مائٹ دکھائے یا اپنی انفلوئنس دکھائے. تو یہ پہلا فارم ہے ہاؤ کاسٹ گیٹس پولیٹیسائزڈ. دوسرا طریقہ، ڈفرینٹ کاسٹ گروپس آر ریکوائرڈ ٹو انٹر انٹو کولیشن ود ادر کاسٹ اور کمیونٹیز. تو جب کاسٹ گروپ جو ہے، ایک کاسٹ گروپ جو ہے، دے آر ریکوائرڈ ٹو انٹر انٹو کولیشن، تو کولیشن بنتی ہے، ایک ملی جلی جو ہے سرکار بنتی ہے جس میں بہت سارے کاسٹ ہیں. تو ڈفرینٹ کاسٹ گروپس جو ہے دے ریکوائر ٹو انٹر انٹو کولیشن، ایک گٹھ جوڑ میں بن جاتے ہیں ود ادر کاسٹ یا کمیونٹیز کے ساتھ یا کاسٹ کے ساتھ. دس انٹر انٹو ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، دے انٹر انٹو ہے ڈائلاگ اینڈ نیگوشیشنز. اور جب وہ کولیشن بناتے ہیں، ایک کاسٹ دوسرے کاسٹ کے ساتھ گٹھ جوڑ کرتا ہے، تو اس کے بعد وہ جب ملی جلی سرکار بناتے ہیں یا مل جل کے رہتے ہیں، تو اس کے بعد دے ریسورٹ ٹو ڈائلاگ اینڈ نیگوشیشنز، وہ بات چیت کرتے ہیں، وہ نیگوشیشنز کرتے ہیں. تو یہ دوسرا طریقہ ہے ہاؤ کاسٹ گیٹس پولیٹیسائزڈ. تیسرا قسم ہے نیو کائنڈ آف کاسٹ گروپس ہیو کم اپ ان دا پولیٹیکل ایرینا. اب یہ جو پولیٹکس ہیں اس میں اور کاسٹ گروپس اب وجود میں آ رہے ہیں جو کہ پہلے نہیں تھے. تو ایک کاسٹ گروپ ہے لائک بیک ورڈ اینڈ فارورڈ کاسٹ. تو یہ بیک ورڈ اور فارورڈ کاسٹ کیا ہے؟ بیک ورڈ کاسٹ کو آپ نے سنا ہوگا، او بی سی جن کو ہم کہتے ہیں، ادر بیک ورڈ کلاسز. تو بیک ورڈ کاسٹ جو ہیں یا فارورڈ کاسٹ جو ہیں، یہ کیسے وجود میں آئے؟ یہ تب وجود میں آئی جب ان کاسٹ گروپس کو
جب یہ جو کاسٹ ہیں جو پولیٹیسائز ہوئے، جو نیو کائنڈس آف کاسٹ گروپس ہیو کم اپ ان پولیٹیکل ارینج، بیکورڈ کاسٹ ابھی میں نے بتایا، اس کو ہم ادر بیکورڈ کلاس کہتے ہیں. سو ادر بیکورڈ کلاس جو ہے اٹ از اے کلیکٹیو ٹرم، یہ ایک کلیکٹیو ٹرم جو استعمال ہوتی ہے بائی دا گورنمنٹ آف انڈیا. جو انڈیا گورنمنٹ ہے وہ ایک ایک کلیکٹیو ٹرم استعمال کرتے ہیں او بی سیز ٹو کلاسیفائی کاسٹس وچ آر سوشلی، ایجوکیشنلی اور اکانومیکلی ڈس ایڈوانٹیج. تو ہم اکثر استعمال کرتے ہیں او بی سی. او بی سی میں وہ لوگ آتے ہیں، وہ کاسٹ آتے ہیں جو سوشلی، اکانومیکلی اور ایجوکیشنلی بیکورڈ ہے یا ڈس ایڈوانٹیج ہے، بٹ ناٹ بائی کاسٹ. کاسٹ کی وجہ سے وہ پچھڑے طبقے نہیں ہیں، بلکہ وہ سوشلی ہیں، اکانومیکلی ہیں، ایجوکیشنلی پچھڑے، اس لیے ان کو ہم بیکورڈ کاسٹ کہتے ہیں. اس کے بعد فارورڈ کاسٹ دوسرا لفظ ہے. تو یہ جو فارورڈ کاسٹ ہے، تو فارورڈ کاسٹ اس کو ہم کہتے ہیں فارورڈ کمیونٹی یا اوپن کیٹیگری یا جنرل کلاس. اٹس اے ٹرم یوزڈ ٹو ڈینوٹ گروپس آف پیپل ہو ڈو ناٹ کوالیفائی فار اینی ادر آف دا افرمیٹیو اسکیمز آپریٹ بائی انڈین گورنمنٹ. ہندوستان نے بہت ساری اسکیمیں لانچ کی ہیں، وہ اسکیمیں ان کے لیے ہوتی ہیں جن کو ہم او بی سیز کہتے ہیں. جیسے ابھی ہم نے دیکھا دے آر سوشلی، ایجوکیشنلی اینڈ اکانومیکلی بیکورڈ. تو فارورڈ گروپ اس کو ہم کہتے ہیں کاسٹ گروپ کو کہ یہ اوپن کیٹیگری ہیں، جنرل کلاس ہیں، یہ ایلیجیبل نہیں ہوتے ہیں افرمیٹیو اسکیمز جو اسکیم گورنمنٹ آف انڈیا لانچ کرتی ہے. دیز اسکیمز آر نون ایز ریزرویشن بینیفٹ. یہ اسکیمز جو ہیں ان کو ہم ریزرویشن بینیفٹس کہتے ہیں. تو یہ صرف اپلیکیبل او بی سیز کے لیے ہوتے ہیں اور جو فارورڈ گروپس ہیں ان کے لیے نہیں ہوتے. تو یہ کیسے وجود میں آئے؟ بیکاز آف پولیٹیسائزیشن آف کاسٹ. اس کے بعد it gives disadvantaged communities like Dalits and OBCs the space to demand their share of power. اب جو ڈس ایڈوانٹیجز کمیونٹیز ہے، یعنی جو بالکل پچھڑے ہوئے طبقے تھے جیسے دلتس ہیں یا او بی سیز ہیں، تو اس کے ساتھ اس پولیٹیسائزیشن سے کیا ہوا، جو ڈس ایڈوانٹیج کمیونٹیز ہیں جیسے دلت اور او بی سیز ہیں، دا اسپیس ٹو ڈیمانڈ دیئر شیئر آف پاور. اب جب وہ بھی پالیٹکس میں آ گئی تو وہ بھی اپنا شیئر جو ہے مانگنے لگی. اس سے کیا ہوا، یعنی جب کاسٹ گروپس جو ہیں جیسے ابھی ہم نے کہا بیکورڈ یا فارورڈ گروپس وجود میں آئے، تو کاسٹ نے کیا کہ اٹ پلیز ڈفرنٹ کائنڈس آف رولز ان پالیٹکس. اس نے سیاست میں اب اچھا رول پلے کرنا شروع کیا. جیسے جو کاسٹ ڈفرینس ان پولیٹکس ہے دیٹ گیوز، جیسے ڈس ایڈوانٹیج کمیونٹی جیسے دلتس یا او بی سیز ہیں، ان کو اسپیس دیا دیٹ دے کلیم دا شیئر آف پاور ان دا پولیٹکس. اس سے کیا ہوا، اس سے یہ ہوا کہ جو دلتس ہیں یا او بی سیز ہیں انہوں نے بیٹر ایکسیس ٹو ڈیسیجن میکنگ، یعنی کہ وہ ان تب اس لیول تک پہنچ گئے کہ اب وہ ڈیسیجن میکنگ میں، یعنی کہ اب گورنمنٹ کے ایسے ایسے پوزیشنز پہ وہ پہنچ گئے کہ انہوں نے ڈیسیجن میکنگ میں بھی اب حصہ لینا شروع کر دیا. شیئر آف پاور تو ہے، اب ڈیسیجن میکنگ پہ بھی ان کی بات آ گئی. تو یہ کیسے پاسبل ہوا؟ بیکاز آف پولیٹیسائزیشن، بیکاز آف پالیٹکس ان کاسٹ. تو سیورل پولیٹیکل یا نان پولیٹیکل آرگنائزیشن دے ہیو بین ڈیمانڈنگ اینڈ ایجیٹیٹنگ فار این اینڈ ٹو ڈسکرمنیشن اگینسٹ. تو اسی طرح سے کچھ پولیٹیکل یا نان پولیٹیکل آرگنائزیشن انہوں نے بھی ڈیمانڈ کی کہ یہ ڈسکرمنیشن جو ان کاسٹ کے ساتھ ہوا یہ بھی ختم ہونا چاہیے. فار مور ڈگنیٹی اینڈ مور ایسیس ٹو لینڈ ریسورسز اینڈ اپرچونٹی. انہوں نے کہا کہ اب ڈگنیٹی ان کو چاہے، مور ایسیس ٹو لینڈ چاہے، ریسورسز چاہے اور اپرچونٹی چاہے. تو یہ تب ہوا کہ جب پولیٹیسائزیشن آف کاسٹ ہوا. تو اس کے بعد it is experienced that politics based on caste identity alone is not healthy in a democracy. اگر ہم دیکھیں گے کہ اگر ہم ایکسکلوزیو اٹینشن دیں گے کاسٹ کو، وہ تو نیگیٹو ریزلٹس لائے گا. یعنی کہ پولیٹکس میں آپ صرف کاسٹ پہ اٹینشن دو گے، ذات پات پہ اٹینشن دو گے، اس سے کیا ہوگا، اس سے ہیلدی ڈیموکریسی نہیں ہوگی، اس سے نیگیٹو امپیکٹ پڑے گا، نیگیٹو ریزلٹس آئیں گے. کیا آئیں گے؟ ایز ان دا کیس آف ریلیجن، پولیٹکس بیسڈ آن کاسٹ آئیڈینٹیز alone از ناٹ ویری ہیلدی ان. جیسے میں نے ابھی بات کی، اٹ کین ڈائیورٹ. اگر ہم نے کاسٹ پہ زیادہ پولیٹکس میں زور دیا، اسی پہ فوکس زیادہ کیا، نیگیٹو ریزلٹس آئیں گے.
फोकस क्या करना है, जब हम फोकस ज़्यादा करेंगे तो जो प्रेसिंग इश्यूज़ हैं, पॉवर्टी हैं, डेवलपमेंट इश्यूज़ हैं, करप्शन हैं, तो उस पे तो कोई अटेंशन नहीं होगा, उस पे तो डाइवर्ट अटेंशन होगा। अगर हमने कास्ट पे ज़्यादा अटेंशन दी तो जो असली मसले हैं, मुद्दे हैं, जैसे गरीबी हैं, जैसे तरक्की हैं, जैसे करप्शन है, उस पे तो ध्यान हट जाएगा। तो उससे क्या होगा, उससे नेगेटिव रिजल्ट्स आएंगे। इन सम केसेस कास्ट डिवीजन जो है इट लीड्स टू टेंशन। तो कास्ट डिवीजन जो है इट कैन लीड टू सिचुएशन टू सोशल कॉन्फ्लिक्ट, यानी टेंशन होगा, सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, टेंशन्स होंगे, एंड इवन वायलेंस और इवन सिविल वॉर इन द कंट्री, या खाना जंगी पे भी बात आ सकती है अगर हमने पॉलिटिक्स में सिर्फ ज़ात पात पे ज़्यादा जोर दिया। इट कैन ब्रिंग नेगेटिव रिजल्ट्स, यानी जो प्रेसिंग इश्यूज़ हैं, पॉवर्टी हैं, डेवलपमेंट हैं या करप्शन है, तो उन पे जो अटेंशन है दैट विल बी डाइवर्टेड एंड रिजल्ट विल बी डिजास्ट्रस, कॉन्फ्लिक्ट्स, टेंशन, वायलेंस, सिविल वॉर। तो इस तरह से हमने देखा कि हाउ पॉलिटिक्स इन कास्ट, यानी हाउ कास्ट गेट्स पॉलिटिसाइज्ड, तो उससे क्या क्या फ़ायदे हैं। यानी हर एक कास्ट ग्रुप चाहती है कि मैं बड़ा ग्रुप बनूं, अपना इन्फ्लुएंस, अपना माइट दिखा सकूं। इसी तरह से डिफरेंट कास्ट ग्रुप्स जो हैं कोalition बनाते हैं, उसके बाद नेगोशिएशंस और जो है डायलॉग पे उतर आती हैं, डायलॉग करती हैं। न्यू काइंड्स ऑफ कास्ट इससे उतर आए, जैसे बैकवर्ड और फॉरवर्ड कास्ट। जो डिसएडवांटेजेस पहले लोग थे, दलित्स और ओबीसीज है, अब उन्होंने भी पॉलिटिसाइजेशन की वजह से अब उन्होंने पॉलिटिकल पावर में भी अपना शेयर हासिल किया, अब वो भी डिसीजन मेकिंग में भी हिस्सा लेने लगे। तो अगर जैसे हमने देखे, अगर हमने फोकस किया सिर्फ कास्ट को पॉलिटिक्स में, तो इट्स नॉट हेल्दी फॉर डेमोक्रेसी, इट इज़ डिजास्ट्रस, इट कैन लीड टू कॉन्फ्लिक्ट्स, इट कैन लीड टू सिविल वार। तो और बहुत सारे जो इश्यूज़ हैं उस पर भी हम अटेंशन इससे डाइवर्ट होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। तो उसके बाद सिर्फ हमारे एक दो कॉन्सेप्ट्स रहे हैं जो हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे दूसरी वीडियो में, सोशल एंड रिलीजियस डाइवर्सिटी और कास्ट इनइक्वालिटी। तो वो हम दूसरे वीडियो में शेयर करेंगे या डिस्कस करेंगे। थैंक यू।